معراج معراج نبی، سائنس اور عقل کے تناظر۔ معراج نبی، سبحان اللہ۔ نبوت کی ایک دلیل معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے مخلوق عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور شریعت میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اچھا، ہر نبی کے زمانے میں جو چیز رائج تھی، اللہ پاک نے اس نبی کو اس سے ملتا جلتا معجزہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مطابق اللہ پاک نے عصا اور ید بیضا، آپ کا ہاتھ چمکتا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اور جنات کی بڑی کثرت تھی، تو اللہ پاک نے ان کو ہوا پر، درندوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، جنات پر حکومت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل بڑی ترقی پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ آپ دم کرتے تھے، مٹی کا بنایا ہوا پرندہ وہ حقیقتاً پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، اور جو پیدائشی نابینا تھے ان کی بھی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں، اور مردے کو بھی آپ زندہ کر دیتے تھے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ پاک نے معجزات ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق عطا فرمائے۔ آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور واجب الاتباع نبی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت، طب، طاقت، سائنس، سیٹلائٹ، سب قسم کے معجزات عطا فرما دی۔ مثلا فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں یعنی وہ کم گفتگو میں بہت بات، صاف بات، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرما دیا، اور اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنانا بھی ممکن نہیں چاہے سارے انسان و جن مل جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، جو کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ طب نے ترقی کرنی تھی، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ ایسی برکت عطا فرمائی کہ آپ جس کو ٹچ کرتے وہ صحت یاب ہو جاتا، جانوروں کو، انسانوں کو، اور اپنے تھوک مبارک سے بیماروں کو شفا یاب کر دیتے تھے اللہ کی عطا سے۔ اچھا، سیٹلائٹ کا زمانہ آنا تھا، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا۔ چنانچہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے دنیا بلند کر دی، میں اس کی طرف اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سائنس کا خلائی سفر کا زمانہ بھی آنا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں عظیم و شان معجزہ معراج ہے۔ آپ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے فلسطین مسجد اقصی تک کا سفر کرتے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا ہے، پھر جنت، عرش کی سیر، خدا کی بے شمار نشانیاں اور عجائبات کو آپ آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ سارا سفر، ساری سیر، سارے مشاہدات رات کے بہت ہی قلیل حصے میں ہوتی ہے۔ اچھا، ایمان والے کے لیے تو دلیل کافی ہے کہ قرآن نے بیان کر دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جو ظاہری عقل والے ہیں وہ تو بیچارے عقل والے ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اس کا بیان ہے، 15واں پارہ، اور سورہ نجم 27ویں پارے میں بھی کئی آیات ہیں۔ اچھی، یہ سیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، اللہ نے کروائی۔ اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ ہر کمی سے پاک، اللہ ہر کوتاہی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ رب کی شان تو یہ ہے کہ اس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سارا کچھ بنا دیا۔ میرا رب کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو ارادہ فرماتا ہے، کن، کاف نون نہیں، ارادہ الہی، وہ چیز ہو جاتی ہے۔
اللہ پاک جس کا حکم فرماتا ہے وہ چیز پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتی ہے۔ چاند اور سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ چاند اور سورج کو طلوع کون کرتا ہے، نکالتا کون ہے، غروب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آسمان کو اللہ نے اتنا بلند کیا، کوئی پلر نہیں ہے، کس نے بلند کیا؟ اللہ۔ اربوں کہکشائیں، کھربوں ستارے، آسمان کو سجا دیا، کس نے؟ اللہ۔ تو معجزہ معراج جو ہے، یؤمنون بالغیب، ایمان والا اس پر عمل کرتا ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اچھا، طی زماں یعنی وقت کا سمٹ جانا، فاصلے کا سمٹ جانا، یہ معجزے کی بنیاد ہے۔ معراج کی جو بات ہے، واقعہ جو معراج ہے، معجزہ معراج۔ اچھی دونوں چیزیں، وقت کا سمٹ جانا، فاصلے کا سمٹ جانا، نقل و عقل سے ثابت ہے۔ طی زماں کیا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں سال یا سے زائد سالوں کا زمانہ چند لمحات میں گزر جائے، اللہ قادر ہے۔ طی مکان کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں برس کی مسافت چند لمحوں میں، چند سیکنڈز میں طے ہو جائے۔ وقت کا سمٹ جانا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ بیت المقدس کی آپ نے خستہ حالی دیکھی، بربادی دیکھی اس شہر کی، آپ کو وہ تعجب ہوا کہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگا۔ تو اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری کی، 100 سال تک آپ وہ سوتے رہے۔ اس کے بعد جب آپ جاگے، بیدار ہوئے، تو کچھ دیر کے لیے آپ کو محسوس ہوا کہ میں سویا تھا، حالانکہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مکان کا، فاصلوں کا سمٹ جانا، تو سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سورہ نمل کی آیت نمبر 38، 39، 40 میں پڑھ لیجئے۔ تخت بلقیس کو اتنی دور سے آپ نے سیکنڈز میں لا کر پیش کر دیا۔ تو اللہ قادر، اللہ قدیر، اللہ مقتدر، اللہ خالق ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے، شان تخلیق سے جیسے چاہے اظہار فرمائے، اس کی شان ہے۔ اچھا، سائنسی دور ہے، معجزہ معراج کا سمجھنا، ماننا اور بھی آسان ہے۔ کس طرح؟ پہلے لوگ واقف نہیں تھے، قوانین خداوندی سے اتنے واقف نہیں تھے، اور عقل میں نہ آنے والی چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ اب کوئی آج سے ہزاروں سال پہلے کہے کہ لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا بڑا محل جو ہے، مکان جو وہ اڑے گا، تو لوگ مذاق اڑاتے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جہاز اڑ رہے نہیں اڑ رہے بھائی؟ وہ آج سے 500 سال پہلے کہتا کہ ایک بٹن دبے گا اور لاکھوں پنکھے، مشینیں ٹھکا ٹھک چلنے لگ جائیں گے، کروڑوں بلب روشن ہو جائیں گے، ایک بٹن دبایا جائے گا تو سب کچھ بند ہو جائے گا۔ سننے والا انکار کرتا۔ آج پاور ہاؤس کا ایک بٹن دباتے ہیں تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے، آن کرتے ہیں تو سب کچھ چل پڑتا ہے۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، چند لمحوں میں ہماری آوازیں، پیغامات، ای میلز ہزاروں میل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی جگہ ہونے والا واقعہ چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ پر اور چینلز پر۔ اچھا، کار سے جہاز کی رفتار تیز، خلائی شٹل کی رفتار اس سے بھی تیز، مریخ پہ جانے والی گاڑی کی رفتار تمام سابقہ گاڑیوں سے تیز تر، ہوا سے تیز تر آواز ہے، اور آواز سے تیز روشنی ہے، اور کائنات میں ستاروں کی گردش ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے غور کریں، ان تمام رفتاروں کا خالق، مالک اللہ اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند منٹ میں، فیو سیکنڈز میں لاکھوں میل کی سیر کروائے، کروڑوں مشاہدات کروا دے، تو اس میں کون سی بات ہے جو عقل میں نہ آئے، جو ممکن نہ ہو؟ اسی منن والے ہیں، اسی سوچن والے نہیں۔